قصوری صاحب، یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کیا امریکہ کے لیے اسرائیل وجود جو ہے وہ بوجھ بنتا جا رہا ہے؟ ٹرمپ صاحب کی یہ مجبوری ہے اور یہ نیتن یاہو کی ذہانت جو ہے، اس کو آپ میں داد تو کسی چیز کی بھی نہیں دوں گا، کیونکہ جتنا اس نے خون خرابہ کیا ہے اس کو کسی چیز کی داد نہیں دی جا سکتی. لیکن یہ وہ ضرور سمجھ گیا ٹرمپ کی کمزوری کہ بھئی میں جو کرتا جاؤں، ٹرمپ مجھے جو مرضی پبلکلی کہہ دے، اس کا دل میرے ساتھ ہے. دل کا مطلب کہ اس کی جو بیسک کنسٹیٹوئنسی بھی میرے ساتھ ہے. جو لوگ ٹرمپ کو الیکٹ کرواتے ہیں وہ جو ہے وہ اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ ہے. یہی تو مخمصہ ہے، اسی کا تو میں جواب کا انتظار ہے، اور اس کا جواب میں نے کہا بہت دیر نہیں لگے گی، کیونکہ ویکیوم پر ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ امریکہ کچھ بھی نہ کرے، عرب بھی کچھ نہ کریں، کچھ بھی کوئی نہ کرے، یورپین یونین. اب وہ سچویشن نہیں رہی. اب ہر ایک کو اپنے کارڈ دکھانے پڑیں گے. پوکر گیم از اوور. بالکل. قصوری صاحب، یہ بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اسرائیل کی طاقت جو ہے وہ امریکی اسلحے میں ہے، مگر کیا امریکہ اسرائیلی حکومت کا طرز عمل بدلنے میں سر ناکام ہے یا بدلنا چاہتا ہی نہیں ہے؟ یہی میں نے سوال آپ کو پوز کیا تھا نا شروع میں. جی سر. کہ تو یہ بھی میں نے تو اس کا جواب دیا آپ کو کہ یا بندہ کمپیل ہو جاتا ہے یہ سوچنے میں کیا امریکہ کے مفاد میں ہے جو اسرائیل کر رہا ہے. تو میں نے تو کوسچن پوز کر کے جواب دیا کہ نہیں ہے. میں نے دلائل بھی دے دیے. بالکل بالکل. پھر میں نے آپ کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کر بھی کچھ نہیں سکتے. اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ آف پیرالیسس. اس کو لیکن پیرالیسس میں نے آپ کو پھر جواب دیا ویکیوم ہوتا ہے، ویکیوم فل ہو جائے گا. یا امریکہ خود کچھ کرے یا کچھ اور ہو جائے گا. لیکن سر 2 ارب آبادی والے مسلمان ممالک اس کھلے جبر کے خلاف کوئی سیاسی اور عسکری اتحاد بنانے میں ناکام کیوں ہے سر؟ کیا وہ پانی سر سے اونچا ہونے کے منتظر ہیں؟ ہاں، یہ اچھا آپ کا سوال ہے. اس کا جواب یوں ہے کہ جب تک گلف کے امیر ترین ملک یہ فیصلہ نہ کریں کہ وہ یہ رسک لینے کو تیار ہیں کہ امریکہ ان سے ناراض ہو جائے، وہ یہ رسک لے لیں، تو میرا خیال ہے میں ملکوں کا نام نہیں لیتا، شاید کچھ ملک اس پہ راضی ہو جائیں کہ وہ کسی نہ کسی بہانے، چاہے وہ یہی کہیں کہ جناب ہم فوڈ ایڈ پہنچا رہے ہیں اسرائیل میں یا اس میں غازہ میں، وہ پہنچے اور وہ کہیں ہمیں اس کو سپورٹ کریں گے، اگر تم نے روکا تو ہم زبردستی ایڈ دیں گے. تو پھر وہ ایک سٹیج آ سکتی ہے. اس کا پھر رسک جو ہے گلف کی ریاستوں کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ پھر انہوں نے صاف واضح کرنا پڑے گا اپنا سٹینڈ کہ امریکہ اگر ان کے ساتھ نہیں تو امریکہ کے ساتھ نہیں. لیکن یہی تو ایشو ہے کہ ابھی تک تو کلیئرٹی ہے نہیں. امریکہ بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور وہ امریکہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. قصوری صاحب، کیا مسلم دنیا اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ چاہتے ہوئے بھی اسرائیل اور امریکہ کا جو تجارتی اور سفارتی بوائیکاٹ ہے وہ نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ ان سے ہتھیار خریدنا تک بند نہیں کر سکتی؟ وہ چھوڑیں جی، امریکہ کی کیا بات کریں. امریکہ ایک سپر پاور ہے. بات کریں اسرائیل کی، اسرائیل کی بھی نہیں کر سکتے. آپ امریکہ کو لے کے ویسے ہی اپنی مسلم دنیا کو یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ جی یہ امریکہ کے مخالفت کے لیے اب تیار ہو جائیں. میں تو کہہ رہا ہوں اسرائیل کی بھی نہیں کر سکتے. تو یہ اب موقع آ گیا کہ بڑی بڑی گلف کی ریاستیں، کیونکہ ڈائریکٹلی انوالوڈ وہ ہے. مثلا کہ فرض کرے کل ترکی پہ حملہ ہو جائے، یہ ممکنات میں تو ہے کیونکہ ترکی میں بھی کچھ غزہ کے سپورٹرز ہیں. تو پھر ترکی کو کچھ کرنا پڑے گا. میری بات سمجھی ہے؟ جی 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 جی. لیکن ابھی فیصلہ کرنا ہے گلف کے ممالک نے کہ بھائی وہ کیا چاہتے ہیں کہ کیا جائے. بالکل سر، آپ کی بات بالکل درست ہے. لیکن سر عرب دنیا اس واقعے کے بعد خوف غفلت سے جاگی ہے یا پھر نہیں؟ کیونکہ حالات اب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں سر. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عرب دنیا ایک چیز ہے. ساری دنیا میں عرب کیا، ہر جگہ پہ حکمران اور طریقے سے سوچتے ہیں اور پبلک دوسرے طریقے سے سوچتی ہے. جو سٹریٹ ہے لاہور کی، مراکش کی، مکے کی یا کائرو میں، ایک ہی طریقے سے سوچتے ہیں. آپ کسی چائے کی دکان پہ بیٹھ جائیں، کیفے میں بیٹھ جائیں، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ لوگ تنگ آئے ہوئے اور اسرائیل سے تنگ آئے ہیں اور اپنے حکمرانوں کے اوپر وہ یہ خود تنگ ہو رہے ہیں کہ یہ کر کیوں نہیں کچھ رہے. تو ایک ہوتی ہے سٹریٹ، ایک ہوتی ہے حکومتیں. حکومتوں کے کئی ترجیحات اور مفادات ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کے وہ قدم پھونک کے آگے بڑھتے ہیں. وہ
اسی لیے جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ دولت مند زیادہ دلیر نہیں ہوتے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہ بڑا دلیر ہو جاتا ہے. اسی طرح ریاستیں اور اس کے حکمران جن کے پاس پرزرو کرنے کو کئی چیزیں اور وہ اسٹیٹ انٹرسٹ کو بھی دیکھتی ہیں، وہ ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے، لیکن ان کو مشکل فیصلہ کرنا پڑے گا. موقع آتے ہیں کہ ملکوں کو مشکل فیصلے کرتے ہیں، لیکن اس میں دیکھیں نا پاکستان پہ حملہ ہوا، انڈیا نے کیا، پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے مشکل کریں گے، او بھائی لیکن فیصلہ تو پاکستان نے کیا نا. یہ فیصلہ تو اب گلف کی ریاستیں کریں گی نا کہ وہ کچھ کر سکتی ہیں نہیں، دوسروں کی مدد چاہتی ہیں نہیں، تو وہ فیصلہ کریں گے. مسلم دنیا نے نہیں فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے. تو سر یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اس کے ساتھ ساتھ کہ سر OIC اور عرب لیگ سے آپ سر کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے میں ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں، میں فورن منسٹر رہا ہوں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں UN کا کیا فیصلہ ہے، کیا فائدہ ہے، OIC کا فائدہ ہے، عرب لیگ کا فائدہ ہے. فائدے بہت سے فائدے ہیں، لیکن وہ جو لوگ توقع کر رہے ہیں مثلا یونائٹڈ نیشن کے کیا فائدے ہیں، بھوک کہیں آ جائے، فلڈ آ جائے، ارتھکویک آ جائے، ایجوکیشن کے معاملات ہوں، اس کی ویریس ایجنسیز ایکٹیو ہیں. یہ کہہ دینا کہ بیکار سی آرگنائزیشن ہے، غلط بات ہے. لیکن UN کا وہ رول جو لوگ توقع کرتے ہیں کہ وہ انصاف کرے، جو کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ڈیوٹی ہے، وہ خود ہی اس میں جو مصیبت آ گئی ہے، اس کا جو چارٹر ہے، اس نے تمام طاقت 5 ممبروں کو دی ہے، پرماننٹ ممبرز کو. ایک بھی ویٹو کرے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چاہے 90% ممبر سیکورٹی کونسل کے ایک طرف ہو جائے. تو یہ جو دنیا میں ادارے بنے ہیں، یہ ان میں بیلنس رکھنے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے اور وہی گلے پڑ جاتا ہے. تو یہ کہہ دینا کوئی فائدہ نہیں OIC کا، کوئی فائدہ نہیں عرب لیگ کا، کوئی فائدہ نہیں UN کا، میں ایز فارمر فورن منسٹر اس سے اگری نہیں کر سکتا. لیکن اس سینٹیمنٹ کو میں سمجھ سکتا ہوں کہ پبلک کا جو یہ سینٹیمنٹ ہے یہ بجا ہے. آپ اقوام جو ہے متحدہ کی بات کریں، اس طرح اگر اقوام متحدہ کے اندر ویٹو کی بات کی جاتی ہے، اگر جب تک امریکہ جو ہے وہ ویٹو کرنے سے باز نہ آ جائے، تو سر کس طرح ان جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں؟ عرب لیگ، آپ کا کیا خیال ہے کہ لیگ آف نیشنز فیل کیوں ہوئی تھی؟ جی سر. اور یہ کیوں فیل ہو رہی ہے؟ جی سر. ویٹو کی وجہ سے. جی سر. جی سر. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم UN کو پیک کر دیں اور بالکل جنگل کی طرف چلے جائیں؟ تو یہ زندگی میں مسائل جو آتے ہیں، کمپلیکیشنز جو ہیں، لیکن یہ فیصلہ گلف کی ریاستوں نے کرنا ہے اور امریکہ نے کرنا ہے. I come back to that before I end. Nobody else can decide on their behalf. سر تو پھر پاکستان کو اپنے فورن پالیسیز کے اندر کیا جو ہے وہ چینجز لانے ہوں گے؟ نہیں، پاکستان کی ماشاءاللہ ٹھیک رہی ہے. اس نے اپنے 5 گنا بڑا ملک ہے، اس کا دندان شکن جواب دیا، اس کی ایئر فورس کو زیر کر دیا، تو 2 دن وہ اڑ نہیں سکی. ہماری بہادر فوج نے بارڈر پہ ان کو جو ہے جس اپنی شجاعت کے مظاہرے کیے. اور اسی طرح سے فورن پالیسی میں ہمیں بہت سپورٹ ملی ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ پاکستان کوئی دنیا کی کوئی سپر پاور ہے کہ دنیا فیصلہ کر دے پاکستان کیا فلانی چیز غلط ہے بند ہو جائے؟ ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان پہ آپ کرٹیسزم کرنا شروع کر دیں. پاکستان پہ 100 کرٹیسزم کریں، یہ کہیں کہ بھئی ہم نے تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، ہم نے لوگوں کی ہیلتھ کی طرف توجہ نہیں دی، پر یہ کہہ دینا کہ جی پاکستان خارجہ پالیسی بدل دے، کیا کرے بدل کے؟ یہ اقوام عالم کو لانا پڑے گا. ایک دفعہ ہوئی تھی جب فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، جب UN جو تباہ ہو گئی، لوگوں نے اندازہ لگایا، ان کا خیال تھا کہ اس کے بعد ہم یونائٹڈ نیشنز جو بنائیں گے وہ سبق سیکھیں گے. اب جب خدا نہ کرے کہ UN فلاپ ہو جائے تو تیسری دفعہ آپ کو اور تجربہ کریں. پتہ نہیں تیسری دفعہ کیا بنے گا. جو بند کیا ہے وہی سمجھیں آپ، اسی کو پہ کیا کریں، اسی پہ اب اپنا جو ہے اعتبار کرنا پڑے گا. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو اس کے حق میں نہیں کہ UN کو ختم کر دیا جائے، عرب لیگ کو ختم کیا جائے اور اسلامی OIC کو ختم کیا جائے. مشکلات ہیں جس کا میں آپ کو جواب دے چکا ہوں. یہ امتحان کی گھڑی ہے عرب ریاستوں، گلف ریاستوں کے لیے اور امریکہ کے لیے. امریکہ کے اپنے مفادات، میں نے خود سوال کیا کہ کیا مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی.
اور گلف ریاستوں کو تو نقصان ہی نقصان ہے۔ سر میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستانی یاہو کی طرف سے ایبٹ آباد میں امریکی آپریشن کو جواز بنانے کی مذمت کی ہے، اور سر تقریر میں 2 بار پاکستان کا جو ہے وہ تذکرہ کس جانب اشارہ ہے سر؟ نہیں، پاکستان نے بڑی صحیح جو ہے اس پہ کامنٹ آیا ہے کہ یہ جو جنگل کا قانون ہے یہ کتنی دیر چلے گا، لیکن کتنی دیر چلے گا فیصلہ پاکستان نے تو نہیں کرنا، یہ تو کرنا ہے بنیادی طور پر جن پہ حملہ ہوا ہے گلف کی ریاستوں نے کرنا ہے۔ وہ کوئی ایشو اٹھائے پاکستان سے کہے کہ آپ یہ کریں تو پھر پاکستان جو ہو سکے گا میرا خیال ہے کرے گا۔